اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بات آپ کے سامنے کر رہا تھا نظام مصطفیٰ کے اوپر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا ہے، اس نظام کو اگر دنیا کے اندر نافذ کر دیں، آج بھی پوری دنیا کے اندر جو ہے رزق کی فراوانی ہو جائے گی، آج بھی پوری دنیا کے اندر جو ہے امن و امان قائم ہو جائے گا۔ میرے نبی نے نظام ہی ایسا دیا ہے۔ اس نظام کے اوپر میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ عدی بن حاتم طائی کو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ عدی، اگر جو ہے تجھے اللہ نے کچھ عمر دی تو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھے گا کہ ہیرا مقام سے عورت چلے گی اور بیت اللہ کی طرف آئے گی، حج عمرہ کر کے واپس جائے گی، اسے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر خوف نہیں ہوگا۔ عدی بن حاتم طائی کہتے ہیں میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا، میرے نبی کی بات سچی ہوئی۔ دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا عدی، اگر اللہ کی ذات نے تجھے عمر دی، اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھے گا، کسرا فتح ہوگا، کسرا کے کنگن آئیں گے، آ کر مدینے والوں کے اوپر تقسیم ہوں گے۔ عدی بن حاتم طائی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ کسرا کو فتح کرنے کے اندر میں خود بھی شامل تھا۔ کسرا فتح ہوا ہے، اللہ کی ذات نے وہاں مال غنیمت دیا، سونے کی کنگن آئے مسجد نبوی کے اندر۔ یہاں پر بھی ایک عجیب واقعہ ہوا، جس وقت یہ سونے کے کنگن جو ہے کسرا کو فتح کیا، کسرا کا مال غنیمت پہنچا، وہاں پر مسجد نبوی کے اندر ڈیر لگ گیا، بہت بڑا ڈیر۔ 2 دن گزر گئے، اب مال سارے کے سارا پڑا ہوا ہے۔ فاروق اعظم کچھ تلاش کر رہے ہیں، کبھی اس طرف دیکھتے ہیں، کبھی اس طرف دیکھتے ہیں کہ جیسے کسی چیز کو ڈھونڈ رہے ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی نے کہا امیر المومنین خیریت تو ہے، کس چیز کو تلاش کر رہے ہو، کون سی چیز ہے جو آپ کو مل نہیں رہی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کسرا فتح ہوگا، کسرا سے سونے کے کنگن آئیں گے، میں وہ تلاش کر رہا ہوں، وہ سونے کے کنگن نہیں مل رہے۔ نبی نے کہا ہے سونے کے کنگن ضرور ہوں گے، میرے نبی کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا فجی سب لوگ تلاش کرنے لگے، اتنے میں ایک آدمی داخل ہوا، سواری سے اترا، سواری کو باندھا، ہاتھ کے اندر گتھلی پکڑی ہوئی، گتھلی لے کر فاروق اعظم سے کہا امیر المومنین، کسرا کو فتح کرتے وقت یہ سونے کے کنگن ملے تھے، میں بھی ساتھ آ رہا تھا، راستے میں بیمار ہو گیا، اس وجہ سے میں 2 دن تاخیر سے پہنچا ہوں۔ یہ سونے کے کنگن ہے جو امیر کے لشکر کے امیر نے مجھے اکیلے دے کر بھیجا تھا کہ یہ بڑے قیمتی کنگن ہے، لہٰذا امیر المومنین یہ کنگن لیجئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کنگن پکڑنے کے بعد سراقہ بن مالک کے ہاتھوں کے اندر وہ سونے کے کنگن پہنائے۔ یہاں پر بھی عجیب واقعہ، سراقہ بن مالک کا بھی ان کو سونے کے کنگن کیوں پہنائے گئے؟ ہجرت کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی کی تھی، وہ پیشین گوئی یہ تھی کہ ہجرت کے وقت جس وقت صدیق اکبر اور حضور علیہ السلام مکے کو چھوڑ کے جا رہے تھے، ابو جہل اور اس کی ٹیم نے اعلان کیا تھا جو ابو بکر کو یا اس کے نبی کو پکڑ کے لائے گا اسے میں 100 اونٹ دوں گا۔ یہ سراقہ بن مالک یہ بہت بڑا پہلوان تھا، اعلان اس نے بھی سنا تھا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو صدیق اکبر کو دیکھا، اس نے ان کے پیچھے جو ہے سواری کو دوڑا دیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے جب سراقہ بن مالک کو آتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ یہ تو سراقہ ہے۔ جب قریب آیا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ سراقہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ جب یہ بالکل قریب آیا اللہ کے نبی نے یوں غصے کے ساتھ پیچھے دیکھا۔ اب میرے نبی کے جمال کے کیا کہنے، کائنات کا جمال مل جائے، میرے نبی کے جمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جب میرے نبی جلال میں آ جائیں، غصے میں آ جائیں، پھر کائنات کا جلال میرے نبی کے جلال کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے میرے نبی نے غصے سے اس پیچھے کی طرف دیکھا، جب پیچھے کی طرف دیکھا تو اس کی سواری کے پاؤں زمین نے پکڑ لیے اور کھینچنا شروع کر دیا نیچے کو۔ جب سواری پیٹ تک زمین اس کا پیٹ سواری کا زمین سے لگنے لگا، سراقہ گرا نیچے، اترا نیچے اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے معاف کر دو، میں واپس جاتا ہوں، پیچھے کوئی آ رہا ہوا ہو میں اسے بھی واپس کر دوں گا، آپ کا بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اس وقت اللہ کے نبی نے کہا تھا سراقہ آج تو ہمارا پیچھا کر رہا ہے، آج ہمیں پکڑنے کے لیے آیا ہے۔ فرمایا سراقہ ایک وقت آئے گا کہ
کسرا فتح ہوگا وہاں سے سونے کے کنگن آئیں گے، فرمایا تیرے ہاتھوں کے اندر پہنائے جائیں گے۔ یہ اس وقت میرے نبی نے پیشین گوئی کی تھی جس وقت سراقہ کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، پھر یہ مسلمان ہوئے۔ فاروق اعظم نے وہ کنگن اٹھائے، جب فرمایا سراقہ ان کنگنوں کے بارے میں کچھ یاد ہے تجھے؟ اللہ کے نبی نے تجھے کچھ کہا تھا؟ سراقہ بن مالک نے کہا پہلے میں روزانہ بے فکر ہو کے سوتا تھا کہ میرے نبی نے کہا تھا سراقہ تجھے کنگن پہنائے جائیں گے، میں بے خوف ہو کے سوتا تھا کہ جب تک مجھے سونے کے کنگن نہ پہنائے گے اتنی دیر تک میری موت واقعہ نہیں ہو سکتی۔ فرمایا یہ سراقہ آج تم نے میرے ہاتھوں کے اندر یہ سونے کے کنگن پہنا دیے ہیں، اب پتہ نہیں کس وقت میری موت واقعہ ہو جائے گی۔ خیر بات یہ کر رہا تھا، حضور نے فرمایا عدی کسرا فتح ہوگا وہاں سے سونے کے کنگن آئیں گے، اور فرمایا کہ میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا کسرا فتح ہوا، وہاں سے مال آیا، مدینے والوں کے اندر تقسیم ہوا۔ اب تیسری بات اللہ کے نبی نے کہی تھی، فرمایا کہ عدی اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھے گا، اگر تجھے اللہ نے عمر دی لوگ اپنا مال لے کے کھڑے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ہوا۔ یمن کے گورنر حضرت معاذ بن جبل، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یمن کا گورنر بنایا تھا، پھر یہ صدیق اکبر کے دور کے اندر بھی یمن کے گورنر رہے، حضرت عمر کے دور کے اندر بھی یہ یمن کے گورنر رہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے جو یمن کے سے جو ٹیکس جزیہ زکوٰۃ وصول کی، اس وصول کرنے کے بعد یمن والوں کے اوپر ان کے غربا فقیروں کے اندر تقسیم کرنے کے بعد اس پورے مال کا تیسرا حصہ جو بچ گیا تھا وہ پیچھے مرکز کو بیچ دیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ واقعہ کتاب موال کے اندر لکھا ہوا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، معاذ تجھے اللہ کے نبی کا فرمان یاد نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا جس علاقے کے عمراء سے زکوٰۃ جزیہ وصول کرو، ٹیکس وصول کرو، اسی علاقے کے غرباء کے اوپر ہی یہ مال تقسیم کیا جاتا ہے، یہ یمن والوں کا حق ہے اس کے اوپر، تم نے مدینے کے اندر کیوں بھیجا؟ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ تیسرا حصہ میرے مال کا زائد ہو چکا تھا، سارے معاملات پورے ہو گئے، اس کے بعد یہ زائد بچا تھا اس لیے میں نے مرکز کو بیچا۔ اگلا سال آیا، انہوں نے پھر 2 حصے مرکز کو بھیجے، پھر اگلا سال آیا، انہوں نے سارے کا سارا بیت المال کے سامان زکوٰۃ کا جو وصول کیا تھا وہ سارے کا سارا پیسہ پیچھے مرکز کو مدینے کے اندر بھیج دیا، اور فرمایا امیر المومنین اللہ کے قانون کی برکت سے اور آپ جیسے نیک عادل حکمران کی برکت سے پورے یمن کے اندر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے میں لے کے کھڑا ہوں مال لینے والا کوئی نہیں، ساری ضروریات بھی ان کی پوری کر دی ہے۔ ضروریات بھی کیا ہوا کرتی تھی اس وقت؟ ضروریات یہ ہوتی تھی ہر آدمی کو ہر ماہ اس کا وظیفہ ملتا تھا، بچے سے لے کر بڑے تک ہر آدمی کو وظیفہ دیا جاتا تھا۔ آج تو ملتا ہی کسی کو نہیں ہے حکومت کی طرف سے، اس وقت ہر گھر کے ہر فرد کو وظیفہ حکومت کی بیت المال کی طرف سے ملتا تھا۔ فرمایا امیر المومنین میں نے سب کو مال دے دیا ہے، ہر آدمی کو وظیفہ دے دیا ہے، اب میرا سارے کا سارا مال یہ آپ کو مرکز کی طرف بھیجتا ہوں، میرے ملک کے اندر لینے والا کوئی نہیں۔ یہ وہ تیسری بات تھی جو اللہ کے نبی نے فرمائی تھی۔ فرمایا کہ عدی اگر یہ نظام جو میں دے رہا ہوں اس نظام کو لے لو، جو میں تمہیں بات دے رہا ہوں اس بات کو لے لو، اس دین کو لے لو، تو فرمایا کہ پھر اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھے گا لوگ زکوٰۃ لے کے کھڑے ہوں گے، سونا چاندی لے کر کھڑے ہوں گے، لیکن فرمایا روئے زمین کے اوپر لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سب کو حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر پورا یقین اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔